حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں ہماری آج کے اس بڑے ہی محترم شخص استاد شاعر ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں جناب مہندر سنگھ ارش صاحب نے ایک شعر کے ساتھ کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے۔ استقبال کیجئے گا استاد شاعر جناب مہندر سنگھ ارش صاحب، تالیاں بجائیے استاد کے لیے۔ ہمارے بڑے محترم اور معزز شخصیتوں میں ان کا شمار ہے جناب مہندر سنگھ ارش صاحب۔ حضرات حضرات سچی بات یہ ہے کہ جتنا اچھا مشاعرہ آپ نے سنا ہے اتنا اچھا مشاعرہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ یقیناً آپ اردو کے دیوانے ہیں اور آپ نے بہت اچھا شعر سنا، بہت اچھا مشاعرہ سنا، شاعری کی پذیرائی کی، شاعر کی حوصلہ افزائی کی، اور اتنی دیر رات گئے تک آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو خیر عادت پڑی ہوئی ہے، تقریباً آخر میں نمبر آتے ہیں، مزاج بن گیا ہے، مجبوری ہے، کیا کروں۔ میں نے گزارش کی تھی ناظرین مشاعرہ سے بہت پہلے کہ بھائی میں مسلسل تھکا ہوا ہوں، مشاعروں کے سفر کا جاگا ہوا ہوں، مجھے پڑھوا شعر یوں کہا ہے کہ پیاسی دھرتی کا گنہگار جو ٹھہرا پانی، کہ پیاسی دھرتی کا گنہگار جو ٹھہرا پانی، پیاسی دھرتی کا گنہگار جو ٹھہرا پانی، اوڑھ کے کالی گھٹا پھوٹ کے رویا پانی۔ پیاسی دھرتی کا گنہگار جو ٹھہرا پانی، اوڑھ کے کالی گھٹا پھوٹ کے رویا پانی، اور پیاسے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک بار، پیاسے بچوں کے لیے، پیاسے بچوں کے لیے، پیاسے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک بار، ماں نے مانگی تھی دعا ٹوٹ کے برسا پانی۔ پیاسے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک بار، ماں نے مانگی تھی دعا ٹوٹ کے برسا پانی۔ دیکھیے تقریباً 30-35 برس پہلے پاکستان سے ردیف آئی تھی، تم نے ساتھ چلو۔ مجھے اتفاق سے وہ شعر یاد ہے، میں نے ہندوستان میں پہلی بار اس ردیف کو بدلا، تم ساتھ چلو۔ آپ سبھی سنجیدہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ شعر سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ۔ میں نے پہلی بار ہندوستان میں اس ردیف کو بدلا، تم ساتھ چلو، اور میں اس کے ایک مطلب 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنیے، بہت دل لگا کے سن لیجیے شعر انشاءاللہ، پھر میں سناؤں گا آپ کو۔ مطلب یہ کہا کہ تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ واہ واہ واہ، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا، تم ساتھ چلو۔ تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا، تم ساتھ چلو۔ اور کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ میں شعر سنا رہا، سنیے۔ پاکستان کے ڈان اخبار نے یہ شعر چھاپ کر لکھا تھا کہ اس موضوع کا اردو کا یہ سب سے آخری شعر ہے۔ سنیے میں سنا رہا ہوں جی ادا کہ کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، جی ادا راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، تعلقات کا ٹوٹنا بھی راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ لوگ جب ترک ایک شعر پہ تو لگا کہاں مشاعرہ ہوا آج۔ لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ مجھے بھائی تو بڑا دیجیے گا، جی ادا مجھے بڑا اچھا لگا کہ واقعی اب آپ شعر سن رہے ہیں، میں پھر شعر سناتا ہوں آپ کو۔ مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا،
तुम साथ सुनिए शेर। मैंने कराची के मुशायरे में ये गजल भी पढ़ी थी, वो भी सुना रहा हूँ आपको। अर्ज किया बता कि ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना। जी ये मसलहत की रविश, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना। वाह वाह वाह, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, वाह वाह वाह, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना। वाह वाह वाह। और ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है, ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है, होती रहती है। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। वाह 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 वाह, ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है, वाह 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 वाह, ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। गजल का शेर सुनिए दोस्तों, गजल जिसे कहते हैं, गजल हमारी तहजीब है, मुशायरे हमारी दस्तगाहें हैं, मैं तहजीब का शेर सुना रहा हूँ, सुनिए। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना, महसूस कीजिएगा शेरी कैफियत को। किसी निहत्ते सिपाही, जो लोग भी गजल सुनने के लिए आए हैं, खुदा के वास्ते शेर की कैफियत को महसूस कीजिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। सुनिएगा, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। गजल का शेर सुना रहा हूँ, किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा, तमाम रात मेरा इंतजार मत कर। वाह वाह वाह, मैं आऊंगा तो तेरे पास, वाह 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 वाह, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा, वाह वाह वाह, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। और दोस्तों, ये आखिरी शेर और आपसी सहमत तमाम, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। और तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी, तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी, तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत कर। वाह 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 वाह। अंजुमन तामीर अदब ने शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कांधला में मुनक्किद किया। इस मुशायरे के जरिए मरहूम शायर एहसान दानिश को याद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जुनेद अख्तर साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, और इसके अलावा इस मुशायरे की कोऑर्डिनेटर रहीं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा रिफत जमाल। इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट पर सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। रॉकी प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक, टेक्स्ट चैट, पिक्चर चैट, वीडियो चैट। डाउनलोड रॉकी टॉक ऑन योर मोबाइल। कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। Visit our website www.rockytalkmedia.com.